بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ پارٹ 2 ہے شریعت کا، یہ بہت اہم ہے۔ آگے اس کے بڑے حضرت صاحب کے کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں، میں نے اس میں ریکارڈ ہیں، اس میں ریکارڈ کیے ہیں، تو ان واقعات کو بھی آپ غور سے سن لیں، آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی ایک طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے یہ شریعت لائے ہمارے لیے، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو ان پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک کو یہ دیکھ بھال لے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ: بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھیے کہ زمین کو اس کے مردہ بونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب کرو اپنے نفس کا اس سے قبل کہ تم سے حساب لیا جائے۔ یہ اس جذبے کے متعلق بھی آیات و حدیث وارد ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ بہانے ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں، دل نرم اور تابع ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ یعنی بے شک جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا، قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ یہ تمام وجد کی حالتیں ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضل علی شیخ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کرنا بتاتے اور تسبیح کھٹکایا کرتے تھے۔ لوگ تعجب و مذاق سے پوچھتے کیا کرتے ہو، تو حضرت فرماتے کہ کھیل کھیلتا ہوں، مداری ہوں، آؤ تم بھی میرے ساتھ اس کھیل میں شریک ہو جاؤ۔ توجہ و جذبہ کے حضرات ایک روز اپنی بستی میں آپ سے کر بتا رہے تھے کہ نمبردار پر جو اس کا منکر تھا جذبہ ہو گیا، کچھ دن کے بعد اس کے بھائی کو بھی وجد ہو گیا، جذبہ ہو گیا، پھر تو ہر طرف چرچا ہونے لگا اور اتنا بڑھا کہ دور دور کے علاقوں تک پہنچ گیا۔ حق غالب ہے، خدا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ جذبہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک شخص اونچی کھجور پر چڑھا، کسی آواز سے اس کو جذبہ ہوا، نیچے گر پڑا مگر صحیح سلامت رہا۔ دوسرا بغیر جذبہ کے شخص گرا، وہ مر گیا۔ جذبے والوں کو اوپر سے گر کر بھی وہ سلامت رہتے ہیں، لیکن جو ناواقف ہوتے ہیں وہ ابتدائی زمانے میں بھی گر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مقامات فضلیت سے اقتصاب لیا گیا ہے۔ ابتدائی زمانے میں آپ کے حلقہ میں سخت جذبہ ہوا کرتا تھا، لوگ اسی وجہ سے آپ کو جذبہ والا پیر بھی کہا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جس پر ان کی نظر پڑ جائے اس پر جن چڑھا دیتے ہیں۔ بعض اہل جذبہ غلبہ حال کی وجہ سے کوٹھے کے اوپر سے زمین پر گر جاتے تھے مگر ان کو کوئی ضرب نہ آتی تھی۔ فرمایا جس کو یہ انگلی ایک مرتبہ لگ گئی وہ انشاءاللہ جذبہ یاد
الہی میں مرے گا، ذکر الہی میں مرے گا۔ ایک روز ایک گوار کے بچے پر حضرت رحمت اللہ علیہ کی توجہ پڑی۔ وہ 8 روز تک الحق پکارتا رہا اور کچھ کھاتا پیتا نہ تھا۔ جب اس کو کچھ پڑھ کر دیا تو وہ ہوش میں آیا۔ آپ ذکر میں یہ اشعار پڑھتے تھے: مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابعہ بھی درد و عالم آبرو، ذکر کن ذکر تا ترا جان است، پاکی دل سے ذکر رحمان است، ہر کے عاشق شد جمال ذات او، ہست سید جملہ موجودات او۔ فقیر اور اہل ذکر کو جذبہ اور مستی ہوا کرتی ہے، یہ بناوٹی یا اختیاری شے نہیں ہے۔ آپ فرماتے کور باطن اور بے خبر اس کو بناوٹ اور تسنا خیال کرتا ہے، ہنسی کرنے یا ہنسنے اور رونے کو فضول حرکت سمجھتا ہے، لیکن اہل ذکر جن کے دل پر محبت الہی کی چوٹ لگی ہوتی ہے، وہ اس کی لذت کو نعمت عظمی سمجھتے ہیں اور اس سے لذت یاب ہوتے ہیں۔ اس حالت میں سالک کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی، غلبہ حال کی وجہ سے بے خودی میں حرکات ناشائستہ اس سے صادر ہوتی ہیں۔ ہر کجا سلطان عشق آمد نمائے، قوت بازو و تقوی را محل۔ یعنی فقیر کو مستی و جذبہ آنے کے لیے طبلہ و سرنگی کی ضرورت نہیں، وہ راہٹ کی چرخ جو آواز اور مرغ کی آواز پر روتا اور شور مچاتا رہتا ہے۔ الحمدللہ آپ فرماتے ہیں کہ میری جماعت میں ایسے آدمیوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ کچھ عمدہ سلوک کتاب سے عرض کیا گیا ہے۔ حقیقت و ثبوت، جذب و حال، وجد و استغراق اہل طریقت۔ تعریف کسب و مجاہدہ کے بغیر جو باطنی احوال ہوتے ہیں ان کو جذب کہتے ہیں، اور انہیں کو اجتباء و محبوبیت و مرادیت بھی کہتے ہیں۔ قولہ تعالی اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اس کو وہ اپنی راہ دکھاتا ہے۔ کسی عجیب و غریب اور پسندیدہ حالت کا غلبہ جو ریا اور مکاری سے نہ ہو بلکہ بے اختیاری ہو، اصطلاح میں وجد یا حال یا جذبہ کہلاتا ہے، یا یوں کہیے کہ یہ جذب و اجتباء کا ثمرہ ہے، اور وجد و حال کا کمال درجہ یعنی اس حال میں محو اور بے خبر ہونا استغراق کہلاتا ہے۔ حقیقت جذب کی 2 قسمیں ہیں: جذب مقتدی اور جذب منتہی۔ جاننا چاہیے کہ وہ مجذوب جنہوں نے ابھی سلوک کو پورا نہیں کیا، اگرچہ وہ کبھی جذب رکھتے ہیں اور خواہ کسی راستے سے جذب کیے گئے ہوں، وہ قلب والوں کے گروہ میں داخل ہیں، کیونکہ سلوک اور تزکیہ نفس کے بغیر مقام قلب سے نہیں گزر سکتے، اور مقلب قلب خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا جذب قلبی ہے، ان کی محبت عرضی ہے، نہ ذاتی، اور غرضی ہے نہ اصلی، کیونکہ اس مقام میں نفس روح کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ظلمت نور کے ساتھ غلط ملت ہوتی ہے۔ جب تک روح مطلوب حقیقی کی طرف توجہ کرنے کے لیے نفس سے الگ اور آزاد نہ ہو جائے اور نفس روح سے جدا ہو کر بندگی میں نہ اتر آئے، تب تک مقام قلب کی تنگی سے پورے طور پر نہیں نکل سکتے، اور قلب کے پھیرنے والے یعنی خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس چھٹکارے کے بعد جب طالب سیر فی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا اور فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو جو محبت اور انجذاب حاصل ہوتا ہے وہی حقیقی اور اصلی جذب ہے۔ اسی کو منتہائی کا جذبہ کہا گیا ہے۔ اگرچہ دونوں جذب ایک ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اوپر کے بیان میں واضح کیا گیا ہے دونوں میں بہت فرق ہے۔ ثبوت حال و وجد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یعنی جب وہ اس کو سنتے ہیں، قرآن پاک کو یعنی سنتے ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہے، تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ سبب سے کہا انہوں نے کہ حق کو پہچان لیا، یہ اسی سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر رونا آ جانا اور دل کا نرما جانا یعنی جذب اور وجد کی کیفیت ہے۔ یہ آیت مذکور ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، یعنی پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا تعالیٰ کی تجلی کے پرتوں سے بے ہوش ہو جانا کمال جذبہ و وجد کی دلیل ہے۔ سالک بھی خدا تعالیٰ کی تجلیات کے پرتوں کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس پر وجد اور بے ہوشی چھا جاتی ہے۔ بعض اوقات اس حال کا کمال غلبہ میں محو ہو جانا ہوتا ہے جس کو استغراق کہتے ہیں۔ وہ بھی بہت سی آیات وجد و حال پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا مثانیہ، اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں اور دل نرم اور تابع ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت مبارک کا ترجمے سے صاف واضح ہے کہ لوگ خدا کے خوف سے جب کانپ اٹھتے ہیں تو ان کے دل اس قدر نرم ہو جاتے ہیں کہ ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک ترجمہ ہے جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا، یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ یہ بھی سب وجد کی حالت ہے۔ ایک حدیث مبارک کا ترجمہ ہے، روایت ہے کہ شفیع بھائی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے حق کے لیے اور پھر حق کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کیجیے جس کو آپ نے خوب سمجھا اور بوجھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا کروں گا، میں تم سے ایسی ہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کروں گا جس کو میں نے سمجھا اور بوجھا ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیخ ماری۔ یہ کیفیت بے تابیت و شدت خوف سے تھی کہ حدیث کا بلا کم و کاست بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے۔ یہ شدت شوق سے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا۔ حدیث مبارک میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے زور سے چیخ مارنا، بے ہوش ہو جانا اور پسینہ آ جانا وجد و حال کی کھلی دلیل ہے۔ اس قسم کا وجد متوسلین کو ہوتا ہے، مگر کبھی کاملین میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے۔ البتہ کاملین کا وجد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر عیشی ہونے کے مانند ہے، جیسا کہ حدیث مبارک ہے ان اسماء قالت ما کان احد من الصلاة یخشى علیہ ولا یصعق عند تلاوة القرآن فإنما كانوا يبكون ويقشعرون ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ۔ یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ ہے کہ سلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہ میں سے تلاوت قرآن کے وقت نہ کسی پر بے ہوشی ہوتی تھی اور نہ کوئی چیختا تھا، صرف رویا کرتے تھے اور ان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف ان کی کھال اور دل نرم ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک کی آیات مذکورہ بحوالہ سورۃ زمر بھی کاملین کے اسی وجد کی تائید کرتی ہے، اور دوسری حدیثیں بھی بہت ہیں جو وجد و حال کی تائید کرتی ہیں۔ مثلا عن مطرف عن ابی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیر کعزیر الراح من البکار۔ یعنی حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کی آواز کی مانند آواز آ رہی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت جبرائیل پہلی مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ اقرا یعنی پڑھیں، تو جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی آپ پر بھی لرز اور کپ کپی طاری ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے پھر آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ یہ بھی ایک کیفیت تھی۔ مختلف سلاسل کے اولیاء کے ہاں بھی ایسے وجد کے بکثرت واقعات ملتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی تجلیات سے بعض لوگوں کو وجد میں وصال پا جانا بھی مروی ہے۔ خواجہ ہاشم کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے برکات انبیاء میں ایسے واقعات درج کیے ہیں۔ مثلا حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں ہے کہ ان کی خدمت میں ایک صاحب خواجہ برہان حاضر ہوئے
रहमत अल्लाह अलैह जो पहले किसी दूसरे सिलसिले में निस्बत और इजाज़त हासिल कर चुके थे, वो तसव्वुर शेख की निगाहदाश्त से इस कदर शुक्र से मगलूब हुए कि बुढ़ापे के बावजूद वह करीब 2 हाथ ऊपर उछलते थे और खुद को दीवारों दरख्त में दे मारते थे और किसी तरह काबू में नहीं आते थे। दूसरी रिवायत यह है कि रमज़ान शरीफ की एक रात हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक सादा लुदैकानी के हमरा फलूदा इरसाल किया। उसने दर अक़दस पर पहुंचकर जंजीर खटाई। हज़रत ख्वाजा बनफ्स नफीस तशरीफ लाया, फलूदा लेकर दैकानी से उसका नाम दरियाफ़त किया। उसने बामा बताया। हज़रत ने फरमाया, चूश शेख खादिम शेख अहमद माई बाई, यानी जब तू हमारे शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह का खादिम है तो तू हमारे साथ है। ये फरमाते ही दैकानी पर जज्ब तारी हो गया और आओ फुआ करता हुआ हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा और हाल दरियाफ़त करने पर अर्ज़ किया कि मुझे ज़मीन और आसमान, शजर और हिजर, गर्ज हर चीज़ में एक बेरंग बेनिहायत नूर नजर आ रहा है। हज़रत ने फरमाया कि ग़ालिबन हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने इसके सामने आ गए हैं और उनके आफ़ताब का एक परतू इस जर्रा पर पड़ गया है। याद रहे कि जो वजद व तवाजुद अख्तियारी हो या नाजायज और अमूर पर मुरतब हो वो दुरुस्त नहीं। अलबत्ता गैर अख्तियारी वजद पर मुमानत या दुरुस्त न होने का हुक्म नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ऐसी सूरत में इंसान मुकल्लफ ही नहीं रहता। मकामात फजलिया में से इरशाद है, फरमाते हैं फैज़ बातनी का ऐसा असर होता है। एक मरतबा सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कान में आहिस्ता से अल्लाह 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 3 मरतबा कहा, जिसके असर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सीना भर गया और जब ज़ब्त किताब ना ला सके तो कुएं पर जाकर अल्लाह अल्लाह का नारा मारा। तब कहीं जोश ठंडा हुआ, मगर कुएं का पानी इसके असर से उबलने और बाहर निकलने लगा। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कभी तवज्जो के वक्त फैज़ान इलाही लताइफ से ऐसा जोश मारता और उबलता है गोया सोडे की बोतल का मुंह खुल गया, ऐसा लगता है। इरशाद मुबारक फरमाते हैं, तालिबीन मौलाना से बाज़ पर हालात व वारदात और जज्बा वगैरह तारी होते हैं और बाज़ पर नहीं होते, लेकिन इनाम इलाही में सब बराबर होते हैं। रेलगाड़ी में सफर करने वाले 2 आदमियों में से एक जागता हुआ रास्ते की सैर करता जा रहा है, दूसरा सोता हुआ सफर तय कर रहा है। मंजिल मकसूद पर पहुंचने में ये दोनों बराबर हैं। यही हाल तालिबान मौला का है। मौला की तलब ही असल मकसूद है। ज़ौक़ व शौक़ और जज्बात गैर मकसूद चीज़ें हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तालिब ज़ौक़ व शौक़ तालिब मौला बेस्त। आप फरमाते हैं कि ये रास्ते शेख पीर दिखाते हैं, शेख के बगैर खुदा का रास्ता नहीं मिलता। कलामुल्लाह खुदा का कलाम है, मगर उस्ताद से पढ़ना पड़ता है। एक रोज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि सिद्दीक़ तू किसको दोस्त रखता है? अर्ज किया आपको। आपने फरमाया और अल्लाह को। अर्ज किया अगर आप ना होते तो हमको क्या खबर थी कि अल्लाह कौन है और शरीयत क्या है? सुभान अल्लाह, सच फरमाया। हज़रत का इरशाद मुबारक है कि हमारी जमात पर जिक्र कल्बी की वजह से पाक अरवा का बरोज होता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। पाक रूहें अपनी ग़िज़ा पर आती हैं, इनकी ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। जब गुड़ पर मक्खियाँ और घी पर चींटियाँ जमा हो जाती हैं तो रूहों का अपनी ग़िज़ा पर आना क्या बाइद है। हाँ, फरमाते हैं फकीरी शोभ दिखाने का नाम नहीं है। मुसलमानों को गुमराही से निकाल कर हिदायत पर लगाना और शरीयत का पाबंद बना देना कमाल है। अंबिया अलैहिस्सलाम यही किया करते थे। कुछ जज्बा की हकायत अर्ज है। आप फरमाते हैं एक मरतबा हम मुल्तान गए। गुलशाह हाफिज अल्लाह बचाए साहब और बख्त अली वगैरह भी साथ थे। गुलशाह सबको जज्बा हुआ तो सब मस्त हो गए और हाफिज अल्लाह बचाए मस्ती की हालत में जोश से अल्लाह अल्लाह पुकारते हुए स्टेशन तक गए। रास्ते में हिंदू उसको रुपए पैसे देते और उनको लेकर बखेरते चले जाते और देर तक फिर आपको होश आई। इसी तरह का एक और वाक़या है कि हज़रत शाह अहमद सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले मोहब्बत को पैदा किया और फिर सारी मखलूक को। इसीलिए हदीस कुदसी में है कुन्त कंज़न मुखीफन
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجذوب عورت کو سر برہنہ دیکھ کر فرمایا سر برہنہ نہیں روی. مجذوبہ نے جواب دیا گل برہنہ میں باشد. حضرت نے فرمایا خلق رام فریبی. اس نے کہا دل رام فریبم. مجذوبہ کا یہ عاشقانہ اور مستانہ کلام سن کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے بے اختیار لفظ اللہ نکلا. وہ مجذوبہ اس میں ذات کے سنتے ہی جل کر خاک ہو گئی. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے سے سخت رنج ہوا اور اپنے نفس کو ملامت کی کہ کم بخت توش کے الہی نے اس عورت جیسا بھی نہ بن سکا. پھر جناب الہی نے مناجات کی کہ خدا اس نعمت سے مجھے کیوں محروم رکھا. فرمان ہوا شبلی ہم نے تجھے رہبر خلق بنایا ہے. اگر تو بھی ایسا ہوتا تو مخلوق تجھ سے کس طرح فیضیاب ہوتی. یہ عورت جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے ایک دفعہ میرے ایک بندے سے اللہ کا نام سنا تو اس نے جمال دے دیا اور دوسری دفعہ تجھ سے میرا نام سنا تو جان دے دی. سبحان اللہ. ذکر کی برکت سے بزرگوں کی کرامتیں مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں. ایک شخص نے فرمایا کہ حاجی پور میں ایک دفعہ بیماری کی وجہ سے بہت سے لوگ مرے. ایک گیدڑ پیچھے لگ گیا. وہ قبر کھود کر مردے کھا جاتا ہے. ایک روز ایک قبر میں جو منہ ڈالا تو اس کی گردن مردے کی ٹانگوں میں پھنس گیا اور ایسی پھنسی کہ تڑپ تڑپ کر جان دے دی. صبح کو سب نے یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دفعہ حضرت جی کے دل میں خیال آیا کہ حاجی گل محمد صاحب کو لکھا جائے کہ کچھ کھجوریں لے کر مسکین پر شریف آ جائے. مگر کسی وجہ سے خط نہ لکھا جا سکا. حاجی صاحب کی عورت ذاکرہ تھی. اس کو جذب ہو گیا اور جذبی کیفیت میں وہ خط پڑھنے لگی جس کا مضمون یہ تھا حاجی صاحب السلام علیکم کھجوریں لے کر فوراً مسکین شریف میں پہنچ جاؤ. چنانچہ وہ کھجوریں لے کر مسکین پر شریف حاضر ہو گیا اور پھر یہ واقعہ سنایا. حضرت فرماتے ہیں ایک روز ختم کے لیے کھجور کی گٹھلیاں اچھی جمع کر رہا تھا. ایک گٹھلی جو کسی قدر پیچدار تھی اور صاف نہ تھی اس کو علیحدہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ گٹھلی مجھ سے اس طرح گویا ہوئی کہ اے خوبصورت اگر میں بدصورت ہوں تو میرے خالق نے مجھے ایسا بنایا ہے تو اس میں عیب کیوں نکالتا ہے. اگر کر سکتا ہے تو مجھے خوبصورت بنا دے. گٹھلی کا یہ کلام سن کر حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ پر گریہ کاری ہو گئی. اپنے قصور اور عیبدار ہونے کا اقرار کیا اور اسے بوسہ دے کر ختم کی گٹھلی میں شامل کر دیا. کہ جب کبھی ختم کے وقت وہ گٹھلی میرے سامنے آ جاتی تو میں اس کو چومتا اور بوسہ دے کر رکھ دیتا تھا. ایک اور واقعہ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ جب میں قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تو فراغت کے بعد لنگر کے لیے لکڑی اکٹھی کر کے سر پر لاتا. ایک دن ایسی چھوٹی سی لکڑی پر نظر پڑی جس کو چھوٹی ہونے کی وجہ سے اٹھانا نہ چاہا. وہ لکڑی کہنے لگی کہ تو نے مجھے چھوٹا سمجھ کر اللہ کے کلام کی پرواہ نہ کی. اللہ تعالیٰ نے تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فرما کر ذرہ کا اعتبار کیا اور تو نے مجھے ذرہ کے برابر بھی نہ رکھا باوجود کہ مجھ میں بہت زیادہ ذرات موجود ہیں. لکڑی کا یہ کلام سن کر آپ فرماتے ہیں مجھے بہت شرم آئی اور میں نے اسے اٹھا لیا. ایک مرتبہ حضرت قبلہ عالم ریل گاڑی میں سوار تھے کہ اچانک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ صاحب الشہر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عبد الخالق قجدوانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح طیبہ کا ورود ہوا. عجیب کیفیت طاری ہوئی. بعض رفیقوں پر بھی فرماتے ہیں کہ اس کا اثر ہوا. آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے خدا یاد آتا. دل میں دنیا کی طرف سے بے توجہی اور سرگموری پیدا ہوتی. یہی وہ خصائص حمیدہ کے جن سے اہل بصیرت کو ان کی طرف متوجہ کیا ورنہ وہاں کوئی اخباری پروپیگنڈا تو تھا نہیں. جو کچھ تھا یاد الہی اور خلوص نیت کا ثمرہ تھا اور بس ورنہ مریدوں کی کثرت مخلوق کا رجوع اور شہرت عامہ اہل نظر کے نزدیک تو کوئی وقت نہیں رکھتی. مانا کہ شیخ وقت ہو پیر خدا بھی ہو پر یہ مجھے بتا دو کہ تم با خدا بھی ہو. حضرت غریب نواز کے بزرگوں کی جماعت میں جذبہ کا یہ اثر تھا کہ آپ کے مقام کی زمین جو کہ ایک بالش چھوڑ کر نیچے ریتلی تھی. ہر قسم کی زمین کا اوپر کا حصہ سیاہ نما اور سخت ہوتا ہے. اس میں ہل چلانے میں بڑے بڑے ڈیلے نکلتے ہیں. ان ڈیلوں کے اوپر اللہ کی اس مخلوق کو جذب پیدا ہوتا تو وہ باریک مٹی کی طرح بن جاتی تھی.
यानी ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ میاں محمد عمر صاحب جنگی 2 سالہ لڑکی کو گود لیے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مراقبہ میں بیٹھ گئے. اس لڑکی پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ پڑی اور دل جاری ہو گیا. رات کو والد کے ساتھ تہجد کے وقت اٹھتی اور اللہ اللہ کرتی. قضاء الہی سے کچھ عرصہ رات ہو گئی. تمام بدن ٹھنڈا ہو گیا تھا لیکن دل گرم اور متحرک تھا. کفن کا کپڑا دل کی جگہ سے اٹھتا ہوا نظر آتا تھا. بہت سے بد عقیدہ دنیا دار اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت کے ہاتھ پر طائف ہوئے. حکایات. ایک روز حضرت سری شکتی رحمۃ اللہ علیہ یہ واز فرما رہے تھے کہ اللہ کی ذات سب پر غالب ہے اور انسان سب سے زیادہ کمزور اور ضعیف ہے. تو ایسے کمزور کو ایسے زبردست کبھی کا مقابلہ اس کی نافرمانی نہ کرنی چاہیے. اتفاق سے ایک وزیر بھی مجلس میں موجود تھا. اس کے دل پر چوٹ لگی اور حضرت کے قدموں میں آ کر عرض کرنے لگا کہ مجھے بھی سلامتی کا راستہ ہدایت فرمائیے. آپ نے فرمایا نجات کے 2 راستے ہیں. ایک شریعت کا جو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکام الہیہ کی پابندی کا نام ہے، اور دوسرا طریقہ باطن کا ہے. وہ یہ ہے کہ جمیع تعلقات کو توڑ کر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور ما سوا اللہ کے جانب نظر ہٹا کر نہ دیکھے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور کل کی نفی کر دے. وزیر نے دوسرے طریقے کو پسند کیا اور سب سے بے تعلق ہو کر جنگل میں جا بیٹھا اور یاد الہی میں مصروف ہو گیا. جب وہ مرنے لگا تو غیب سے آواز آئی، اے لوگو ایک ولی اللہ فوت ہو گیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا سامان کرو، اس کے جنازہ میں شرکت کرو. جوک در جوک لوگ جمع ہو گئے. حضرت سر شکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی. سچ ہے جس کو اپنا بنائے اسے کون بیگانہ کر سکتا ہے.